أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم فانصر ساكر المسلمين في كل مكان أينما كانوا ومن كانوا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. اللهم يسر لنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حببنا إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. تو آج کا ہمارا جو سبق ہے ہم 8ویں پارے کو ریوائز کر رہے ہیں جو ہم پہلے ختم کر چکے ہیں پڑھ چکے ہیں. تو ایک ترتیب بنی ہوئی ہے کہ اس پارہ ختم ہونے کے بعد ہم اسے ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کرتے ہیں اس سے مخصوص چند آیات کو سلیکٹ کر کے ذرا ریویژن کر لیتے ہیں کہ پیچھے اہم اہم آیات جو آئی ہیں ان کو دوبارہ سن لیا جائے. اسی سلسلے میں آج اس کا چوتھا سیشن ہے ہمارا پارے ریویژن کرنے کا. تو آج کی جو ہم آیت سورہ الاعراف کی آیت نمبر 26 سے اپنی ریویژن شروع کریں گے. سورہ الاعراف آیت نمبر 26 پارہ 8واں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلکم یذکرون. تو اللہ جل شانہ نے آیت مبارکہ کے اندر ساری کی ساری انسانیت کو بنی آدم کہہ کر مخاطب کیا ہے اور اپنا ایک احسان اپنی ایک نعمت کی یاد دہانی کرائی ہے. فرمایا کہ یا بنی آدم
اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا، اے بنی آدم ہم نے آپ کے لیے لباس کو اتارا ہے، نازل کیا ہے، جیسے قرآن کو نازل کیا ہے اسی طرح اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ یہ لباس اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، یہ اللہ کی کیا کہتے ہیں نا نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ کوئی ایسے نہیں ہے، یہ اللہ نے بطور خاص اس انسانیت کی عظمت اور اس کو کیا کہتے ہیں عزت و تکریم دینے کے لیے نازل کیا ہے۔ اور یہ لباس صرف ساری مخلوقات میں سے صرف انسان ہی پہنتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو جسم دیا ہے، اس کے علاوہ اس کے اوپر لباس کا پہننا یہ صرف آدم کی عزت و تکریم ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے نازل کیا ہے۔ اب لباس ہونا یہ اللہ کی اس نعمت کا اظہار ہے کہ ہاں اللہ اپنے ہمارے لیے لباس اتارا۔ اللہ کہتے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں کہ یواری سوآتکم، اس میں نے تمہارے شرمگاہوں کو چھپایا ہے، ورشا، اور تمہیں خوبصورتی بھی عطا کی ہے اس لباس کے ذریعے سے۔ تو یہ دونوں چیزیں لباس کے اندر ہونی ضروری ہیں۔ جو لباس آپ کی شرمگاہ کو چھپائے نہ، یا جن حصوں کے اللہ نے چھپانا فرض کیا ہے ان کا نہ چھپ رہا ہو ان لباس کے ذریعے سے، تو وہ لباس کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ وہ ریشا، اور اس لباس کے ذریعے سے خوبصورتی کا اظہار بھی ہونا ضروری ہے۔ جو بھی لباس آپ پہنے وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت نظر آ رہا ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں لباس پہنتے ہوئے مد نظر رہنی چاہیے کہ اس سے میری اعضاء و جوارے جن کا اللہ نے چھپانے کا حکم دیا ہے وہ چھپ بھی رہے ہو، اور جسم کے اوپر لباس پہنا ہو خوبصورت بھی معلوم ہو رہا ہو۔ وہ ملنگوں والا اور جوگیوں والا، اور وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں دنیا سے کٹ کر بالکل ایک علیحدہ گوشہ نشینی اختیار کرنے والا نظام اللہ نے نہیں دیا۔ اللہ نے مسلمانوں کے لیے اس کو اوپن کیا ہے، اس لیے اس لباس کے اندر یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ اور فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ بھی ایک انسان کے اوپر ایک لباس کی حیثیت رکھتا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کی نافرمانی سے بچے گا بہت سارے عیبوں پہ اللہ اس کو پردہ ڈال دیں گے، اس کے اوپر پردہ پڑا رہے گا۔ جو اللہ کی نافرمانی تو وہ بھی ایک لباس کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو گویا اس نے بھی ایک لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ لباس التقوی ذالک خیر، یہ بہتر ہے، یہ بہت ہی اچھا ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لباس۔ لعلہم یذکرون، شاید کہ تم اس بات سے نصیحت حاصل کر سکو۔ یہ جو اللہ نے ہمارے اوپر لباس کو نازل کیا ہے یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، تو اس کو اہمیت دینی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ایک نازل کردہ خصوصی چیز مجھے عطا کی گئی ہے کہ میں لباس پہنوں۔ تو لباس کے اندر میرا کیا کہتے ہیں سارے اعضاء و جوارے جن کے چھپانے کا حکم ہے وہ بھی چھپے ہوئے ہوں، اور پہننے سے مجھے خوبصورت بھلا بھی محسوس ہو رہا ہو۔ اور اس لباس پہننے کے بعد اب اس کے اوپر لباس التقوی ہے کہ اب لباس تو پہن لیا، بظاہر اعضاء و جوارے چھپ گئے، لیکن اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک یہ ہے کہ جو بندہ جو بنی آدم میں سے لباس التقوی اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، یہ اصل اس نے اس کے اوپر لباس پہنا ہے، جو اس کو یہ لباس کا پہننا اسے جنت کی طرف لے جائے گا۔ اب آگے اللہ پاک نے ایک کیا کہتے ہیں سمجھانے کے لیے نصیحت کی ہے۔ فرمایا کہ یا بنی آدم، اے بنی آدم،
ला यफ्तिनन्नकुम शैतान, शैतान तुम्हें फितने में न डाल दे, आजमाइश में न डाल दे, जैसा कि उसने तुमसे पहले क्या किया, कमा अखरज अबवैकुम, जैसा कि उसने तुम्हारे वालदैन को जन्नत से निकाल दिया, फितने में डालकर, उन्हें आजमाइश में डालकर, उनसे एक गलती करा के उन्हें जन्नत से निकलवा दिया। मिनल जन्नति यंजिगु अनहुमा लिबासहुमा, और उनसे उनके लिबास को उतरवा दिया। और फरमाया लियूरियहुमा सवातिहुमा, और ताकि उनकी वो तमाम छुपी हुई चीजें भी जाहिर हो जाएं जिनके छुपाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, उनको भी जाहिर करा दिया। अल्लाह पाक फरमाते इन्नहु यराकुम, यकीनन शैतान और हुआ व कबीलुहु, यकीनन शैतान वो और उसका कबीला, उसकी सारी नस्ल क्या है, जराकुम वो तुम्हें देख रही है, मिन हाइसु ला तरोनहुम, जहां से तुम उसे नहीं देख सकते। इन्ना इन्ना जअलना शयातीना औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून, अल्लाह कहते हैं हमने शयातीन को दोस्त बनाया है, किनका, लिल्लज़ीना ला युमिनून, जो अल्लाह की जात पर ईमान नहीं रखते, उनका दोस्त बनाया शयातीन को। फरमाया वाइदा फ़अलू फ़ाहिशतन, अब ये जो लोग अल्लाह की ज़ात पर ईमान नहीं रखते, जब ये कोई फाहश काम करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी वाले अमाल करते हैं, तो क़ालू वजदना अलैहा आबाअना, तो इसके जवाब में ये कहते हैं कि हमने तो अपने बड़ों को ऐसा ही करते पाया है। वल्लाहु अमरना बिहा, और अल्लाह ने हमें ऐसे ही हुक्म दिया हुआ है। तो इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने मुखातिब करके इरशाद फरमाया, कुल ए प्यारे इनको बताओ, इन्नल्लाह ला यामिरु बिल फहशा, अल्लाह फहाशी का, बेदीनी का हुक्म नहीं दिया करता। अतकुलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, क्या तुम अल्लाह पर ऐसी बातें कह रहे हो जो तुम खुद भी नहीं जानते। और फरमाया कि नबी पाक ने कहा कि कुल प्यारे आप इनको बता दो, अमर रब्बी बिल किस्त, तुम्हारे रब ने तुम्हें इंसाफ का हुक्म दिया है। व अकीम वजूहकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, और जब भी आप इबादत के लिए मस्जिद के लिए मस्जिद में जाओ, तो अपने चेहरों को, अपने रुख को सीधा अल्लाह की तरफ रखना। वदऊहु, और मस्जिदों में जाके सिर्फ उसी अकेले अल्लाह को पुकारना, मुखलिसीना लहुद्दीन, खालस उसी के होकर अल्लाह ही को पुकारना। कमा बदाअकुम, जैसे अल्लाह ने तुम्हें पहली दफा पैदा किया था, ऊदून, फिर इसी तरह वो तुम्हें दोबारा लौटाएगा। इसके बाद अल्लाह फरमाया फरीकन हदा व फरीकन हक्का अलैहिमुज ज़लाला, तो इस तरह दो फरीक बन गए इंसानियत के अंदर, एक वो लोग जिनको अल्लाह ने हदायत दे दी और वो हक पर आ गए, और एक वो लोग जो दलालत और गुमराही में पड़ गए। इन्नहुम मुत्तखज़ु शयातीन औलिया, इन्नहुम मुत्तखज़ु शयातीन औलिया मिन दूनिल्लाहि व यहसबून अन्नहुम मुहतदून, और ये जो गुमराही और दलालत में पड़े हुए लोग हैं, इन्होंने शयातीन को अपना दोस्त बना लिया है, अल्लाह के अलावा, अल्लाह को छोड़कर। वो यहसबून अन्नहुम मुहतदून, और गुमान ये करते हैं कि हम हदायत पर हैं, हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। तो फरमाया कि या बनी आदमा, ए बनी आदम, खुजू जीनतक कुम कुल इंदा कुल्ली मस्जिद वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। फरमाया कि ए बनी आदम,
جب بھی تم مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے جاؤ تو ہر دفعہ خوبصورت انداز سے مسجد کے اندر جانا، اچھا لباس پہن کر جانا، اور کھاؤ اور پیو، اور اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچیاں کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کے آگے اللہ پاک نے فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج العبادی، یا پیارے ان کو یہ بھی بتا دو کہ کون ہے جس نے جو بھی چیزیں انسانیت کے لیے پیدا کی ہیں وہ حرام کی ہو، کس نے حرام کی ہیں تمہارے اوپر؟ والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ چیزیں رزق میں سے۔ اللہ پاک ہے نا کل ہی للذین آمنو، یہ بتا دو ان سب کو، یہ تو چیزیں میں نے پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی ہیں، فی الحیات دنیا، دنیا کے اندر، اور خالصتا یوم القیامہ، اور قیامت والے دن صرف وہی ایمان والوں کے لیے۔ دنیا کے اندر اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ جو ایمان نہیں لائے ان کو بھی عطا کیا ہوا ہے، پیدا اللہ کہتا ہے میں نے ایمان والوں کے لیے کی ہیں، دینی ان کو ہیں، پلس ان کے کیا ساتھ ساتھ میں جو مخلوقات پیدا کی ان کو بھی دے رہا ہوں۔ لیکن جیسے ہی قیامت کا نظام شروع ہوگا تو یہ پھر صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے مختص ہو جائیں گی۔ اللہ کہتے ہیں کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، یوں ہی ہم تفصیل کے ساتھ اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ چاند جو قوم علم رکھتی ہے اس کو پتہ چل جائے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا قل، آپ فرما دیجئے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ پیارے ان کو بتا دو کہ یقیناً تیرے رب نے جو چیز حرام کی ہے، انما حرم ربی الفواحش، فحاشی والی تمام باتوں کو اللہ نے حرام کر دیا، ما ظاہر منہا و ما بطن، چاہے وہ فحاشی کے کام چھپے ہوئے ہوں چاہے ظاہر ہوں، والاسم، گناہ کی باتیں، والبغی، بغاوت کی باتیں، بغیر الحق، بلا غیر حق کے بغاوت کرنا، اور فرمایا ان تشرک باللہ، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ما لم ینزل به سلطانا، جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل، کوئی بات نہیں اتاری، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہنا جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ اللہ پاک فرمانے والے کل امت اجل، ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ہم نے ایک اجل، ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، بس جب وہ مقرر شدہ وقت آ جاتا ہے، وہ ساتھ آ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے لا یستاخرون ساعتوں، پھر اس میں ایک ساتھ کی تاخیر نہیں کی جاتی، ولا یستقدمون، نہ ہی اس کو جلدی نافذ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، یقیناً اے بنی آدم جب میرے بھیجے ہوئے رسول تمہارے پاس آئیں جو میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائیں، فمن اتقا، پس اس صورت میں جو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچ گیا، وہ اصلح، اور اپنی اس نے اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پس پھر اس کے لیے نہ قیامت والے دن کوئی خوف ہوگا نہ اسے کسی بات کا حزن ہوگا۔ اور فرمایا کہ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا ان آیات کے اوپر عمل کرنے سے، اولئک اصحاب النار، یہی جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اور اس سے بڑا ظالم کون شخص ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ اللہ نے کوئی بات نہیں کہی لیکن وہ کہے کہ یہ اللہ نے ایسا کہا ہے، یا او کذب بآیاتہ، یا پھر جو اللہ کی نازل کردہ آیات ہیں ان کو جھٹلائے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، تو ایسے لوگوں کو ان کے نصیب کا حصہ جو کتاب میں لکھا ہوا مل کر رہے گا۔
اب ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کہتے ہیں حتی اذا جاءتہم رسولنا یتوفونہم، ایسے لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، جھٹلانے والے، جب ان کے اوپر اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ان کو موت ان کے اوپر طاری کرنے کے لیے آتے ہیں، تو قالو، وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں این ما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے وہ سب کے سب جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے؟ وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ اس کے جواب میں ہر مرنے والے جو مر رہا ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے والا، تو وہ یہ کہتا ہے قالوا ضلوا عنا، یہ تو سارے ہی گم ہو گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ اس پر فرشتے کہتے ہیں شاہد والا انفسہم انہم کانوا کافرین، کہ تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ تم کافر تھے، پھر وہ ان کی جان نکالتے ہیں۔ جیسے ہی وہ جان نکل جاتی ہے، قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، پھر اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ ان کو ان امتوں کے ساتھ داخل کر دو اس سے پہلے جو جنوں میں سے اور انسانوں میں سے آگ کے اندر جا چکے ہیں، ان کے اندر ان کو شامل کر دو۔ اور وہاں پہ جہنم میں جاتے ہی کلما داخلت امت لعنت اختہا، کہ جیسے یہ لوگ جہنم میں داخل ہوتے ہی پھر لعنتیں بھیجنی شروع کر دیتے ہیں ان لوگوں پر جو ان سے پہلے داخل ہوئے ہوتے ہیں، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو یہ پھر جہنم میں داخل ہونے والے پہلوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہؤلاء اضلونا، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، ان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ سب کو ڈبل عذاب مل رہا ہے لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ سارا جہنم کے اندر کی باتیں ہیں جو آپس میں وہ جہنم والے کریں گے۔ اللہ نے آج ہی اس کو قرآن کا 14 سال پہلے ہی قرآن کا حصہ بنا دیا، بالکل ایسے جیسے یہ واقعہ ہو چکا ہے، یہ ابھی ہونا ہے، لیکن اللہ اتنے کلیئر کٹ علم والے ہیں، غیب کا علم رکھنے والے ہیں، آنے والے حالات، گزرے ہوئے حالات، موجودہ حالات، سب کے اوپر اللہ کا پورا علم اور کنٹرول ہے۔ یہ سارے کے سارے حالات اللہ نے جہنم کے اندر کے بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ قومیں جو اللہ کی نافرمان قومیں جہنم میں جائیں گی، ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجیں گی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے۔ تو پھر کیا کہیں گے؟ وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تو وہ جو پہلے والے وہاں پہ موجود ہوں گے وہ ان سے کہیں گے کہ جناب آپ کو ہمارے پر کوئی خاص فضیلت حاصل نہیں ہے، فذوقوا العذاب، دونوں اکٹھے مزہ چکھو، بما کنتم تکسب، جو تم عمال کرتے رہے ہو۔ اب اللہ پاک نے ایک قانون بیان کیا، ان الذین کذبوا بآیاتنا، یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا، اور اس کے اوپر عمل کرنے سے انکار کیا، تکبر کیا، انہا، ان سے، لا تفتح لهم الابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، تو اللہ کہتے ہیں ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے یہاں، اور نہ ہی ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا یہاں تک کہ ایک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، چونکہ جیسے سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزرنا محال ہے، اس طرح ان لوگوں کا جنت میں جانا محال ہے۔ کذالک نجزی المجرمین، یوں ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرموں کو۔ اب اس کے آگے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ لہم جہنم مہاد ومن فوقہم غواش،
ان لوگوں کے لیے جہنم کا اوڑھنا بچھوڑنا ہوگا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ہم یوں ہی ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ فرمایا وَالَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا چاہے تو جتنی اس کے اندر استعداد ہے، جتنی اس کے اندر وسعت ہے، اتنا ہی اس کے اوپر احکامات ڈالے جاتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، اور یہی لوگ اصحاب الجنت ہیں اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں، فرمایا وَنَادَى اصحاب الجنت اصحاب النار، اصحاب جنت اصحاب النار آگ والوں سے کہیں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ کیا تم لوگوں نے اپنے رب کا وہ وعدہ حق پا لیا ہے جو اللہ نے کہا تھا۔ ہم نے تو اللہ کا کی جو ہمارے سے وعدہ اللہ نے کیا تھا وہ حق ثابت ہو گیا ہے، ہم جنت میں آ گئے ہیں۔ وَحَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی اللہ کا وعدہ حق پا لیا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور جہنم میں جائے گا؟ اس کے جواب میں کہیں قالوا نعم، ہاں ہاں ایسا ہی ہوا ہے، اللہ کے وعدے بالکل حق پر سچے ثابت ہوئے ہیں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، پھر ان دونوں کے درمیان میں ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ لعنت ہے اللہ کی ان ظالموں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو ظالموں کے اوپر۔ اب یہ ظالم کون ہے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، جو کوئی نیک عمال کرنا چاہتا تھا اس کے آگے رکاوٹیں ڈالتے تھے، اس کو تانے دیتے تھے، اس کو ٹینشنیں اور ذلیل اور رسوا کرتے تھے۔ ایک تو ان ظالموں کا یہ کام تھا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور یہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ یہ دو بڑے ان کے جرم تھے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اور صاحب اعراف جو ہوں گے، جو ان لوگوں کو پہچان رہے ہوں گے، اور وہ اہل جنت کو کہیں گے ان سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم کہیں گے۔ لم یدخلوها، ابھی وہ خود داخل نہیں ہوئے تھے، وہم یطمعون، اس کی طمع اور خواہش رکھتے تھے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب ان اصحاب اعراف کی نظر کو ان اصحاب النار کی طرف پھیرا جائے گا تو پھر اس پر جواب میں کہیں قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے ہمارے پالنے والے ہمیں ان میں شمار نہ کرنا، یہ ظالم قوموں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ تو یہ جہنم اور جنت کا مختصر سا تعارف اللہ پاک نے وہاں پہ ہونے والے حالات کو بیان کیا ہے۔ اللہ جل شانہ میں اس کا یقین نصیب فرما دے۔ اس کے بعد آیت نمبر 55، اللہ پاک نے ہم سب کو مخاطب کر کے، پوری انسانیت کو مخاطب کر کے ایک حکم دیا ہے، فرمایا ادعو، کہ ادعو ربکم، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعائیں کرو، اپنے رب سے مانگو، تضرعا و خفیہ، عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کیا اللہ سے مانگ رہا ہے، کب مانگ رہا ہے، کس وقت مانگا اللہ سے اس نے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے بڑا ہی پسند وہ ضابطہ ہے کہ جو کوئی بھی میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے بالکل عاجزی کے ساتھ اور خفیہ خفیہ۔ اللہ کہتے ہیں انہ لا یحب المعتدین، اس معاملے میں جو حد سے بڑھتا ہے، یعنی کہ اونچی آواز میں دعائیں مانگتا ہے اور سب کو دکھلا دکھلا کر
क्या कहते हैं, अल्लाह से मांग रहा, अल्लाह कहते हैं मुझे हाथ से बढ़ने वाले बंदे पसंद नहीं है। इसलिए अल्लाह को पुकारना है बिल्कुल खामोशी के साथ। मैंने इस सिलसिले में एक मिसाल दी थी उस वक़्त भी, वो सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम की, कि उनकी तकरीबन 80-90 साल की उम्र हो गई, अल्लाह के नबी थे, लेकिन अल्लाह ने औलाद नहीं दी। और मुसलसल अल्लाह से मांग रहे थे कि अल्लाह औलाद दे दे। तो खैर, एक दफ़ा ऐसा ही हुआ कि सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम चूंकि उनकी कफालत में थी, तो उनसे मिलने के लिए गए, तो उनके आगे बेमौसमे फल पड़े हुए थे। तो पूछा कि ए बेटा, अन्ना लकी हाजा, ये फल तेरे पास कैसे आए? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, उन्होंने फरमाया कि ये तो अल्लाह की जानब से मुझे आए हैं। तो यूं दिल ही दिल में अल्लाह से कहा कि अल्लाह पाक, मेरे यहाँ भी औलाद का मौसम तो नहीं है। तो वशतल रास शैबा, मेरे तो बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, और कोई ऐसा औलाद होने का ज़ाब्ता ही नहीं है। तो वहां पर अल्लाह से, अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह मरियम के अंदर वो उनके अल्फाज लिखे हैं कि फिर वहीं पर खुफिया तौर पर चुपके से अल्लाह से अपने लिए बेटे की दुआ की। अल्लाह ने उस दुआ को कबूल किया। अब उस दुआ को किसी कान ने सुना नहीं, किसी आंख ने कोई उसका अमल होते हुए देखा नहीं, लेकिन अल्लाह देखने वाले, अल्लाह सुनने वाले, अल्लाह हर चीज़ के ऊपर नज़र रखने वाले। अल्लाह ने कहा कि मुझे ये इनका अंदाज बड़ा ही प्यारा लगा अल्लाह से मांगने का। तो फिर अल्लाह कहते हैं हमने उसी वक्त फरिश्ता भेजा कि जाओ इनको याहिया बेटे की खुशखबरी दो। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के यहाँ ये बात पसंदीदा है कि खुफिया चुप करके अल्लाह से मांगा जाए। बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, दिखलावा ना किया जाए दुआएं मांगने के अंदर, और आजिज़ी इख्तियार की जाए। आजिज़ी ये है कि अल्लाह को आर्डर नहीं लगाया था, अल्लाह पाक मेरे ये काम है, ये काम है, मेरे पूरे कर दे। नहीं तो फिर ज़हन में होता है मैं अच्छा फिर अपने तौर पे कोशिश करूंगा, ऐसा नहीं है। एक ही यकीन, एक ही बात कि अल्लाह तूने ही पूरा करना है और कोई कर नहीं सकता। किसी को तूने दिया ही कुछ नहीं, किसी के इख्तियार में कुछ नहीं है। तो आजिज़ी यही है कि अल्लाह पाक मुझे पता है 100% कोई नहीं मेरी दुआ को कबूल कर सकता, तो तेरे आगे इज्जत इंसारी करता हूँ। इसके आगे अल्लाह पाक फरमाया वला तुफसिदू फिल अर्दि बअदा इस्लाहिहा वदऊहु खौफन व तमा, और फरमाया कि तुम ज़मीन पर फसाद न फैलाना जबकि वहाँ पर इस्लाह हो चुकी हो। और वो फसाद में सबसे पीछे जो बात चल रही है वो यही है, अल्लाह से मांगने में ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार न करना जो अल्लाह का नापसंदीदा हो। अल्लाह इससे फसाद फिल अर्द से गर्दानते हैं कि ज़मीन के ऊपर ये फसाद फैलाने के बराबर है। अल्लाह ने फिर उसी बात को दोबारा बनाया वदऊहु, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से मांगो, खौफन, खौफ के साथ, व तमा, और पूरी उम्मीद रखते हुए। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, यकीनन अल्लाह की रहमत बड़ी करीब है मुहसिनीन लोगों के, मुहसिन लोगों के, कि जो अल्लाह की ज़ात को बिल्कुल अपने सामने रखकर उससे दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह मेरी बात सुन रहे हैं, अल्लाह मुझे देख रहे हैं, अल्लाह मेरे हालात को जानते हैं। इस कैफियत के साथ अल्लाह से मांगना कि अल्लाह जल्ला शानू मेरी बात को देख, मेरे हालात को जानते भी हैं, मेरी बात को सुन भी रहे हैं, और बिल्कुल कोई चीज़ मेरी ऐसी नहीं जो अल्लाह से छुपी हो, कि मैं इंतहाई परेशान हूँ, इंतहाई ज़रूरतमंद हूँ, और पता नहीं अल्लाह को कैसे पता चलेगा। अल्लाह कहते हैं मुझे सब पता है। तो जो इस यकीन से मांगते कि अल्लाह आपको पता है, बस मैं तो अपने इल्तिजा के अल्फाज आपके सामने अर्ज गुजारिश कर रहा हूँ। इस तरह अल्लाह से मांगना, अल्लाह कहते हैं मुझे बड़ा ही पसंद है, और ये मेरी रहमत के लोग बड़ा ही करीब हैं। अब आगे आयत नंबर 58, अल्लाह जल्ला शान फरमाया वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही, जो पाकीज़ा ज़मीन होती है, यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही, उसमें से बहुत सारे नबातात
पौधे फल फूल दरख्त उगते हैं अपने रब के हुक्म से। वल्लज़ी खबूसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा, और जो गंदी नापाक ज़मीन होती है उसमें से नहीं कुछ निकलता मगर कांटेदार, गैर फल वाली और नुकसान पहुंचाने वाली कांटेदार झाड़ियां वगैरह निकलती हैं। कज़ालिका नुसर्रिफुल आयात लिकौमी यशकुरून, यूं ही अल्लाह कहते हैं अपनी आयात को फेर फेर कर ऐसी कौम की तरफ बयान कर रहे हैं जो शुक्र अदा करने वाली है। तो अल्लाह करे हमें ये बात समझ आ जाए, हमारा मिजाज भी ऐसा बन जाए कि पीछे इससे पिछली आयत के अंदर अल्लाह पाक ने बारिश की मिसाल दी थी कि जब हम बारिश नाजल करते हैं ज़मीन के ऊपर तो ज़मीन से फल फूल पौधे निकलते हैं। इसी तरह ये कुरान मजीद जैसे आपके सामने पढ़ा जा रहा है, ये भी इसी तरह एक अल्लाह की तरफ से एक बारिश की मानिंद है। और जिनके मिजाज अच्छे होते हैं वो इस कुरान को सुनकर इसके ऊपर अमल पैरा होते हैं। जिनके मिजाज के अंदर गंदगी होती है वो इसमें से मुख्तलिफ किस्म के नुक्स निकालते हैं और इसमें ऐब तलाश करते हैं। तो अल्लाह जो कुछ कहा सुना गया है इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुने कम कोताही रह गई, अल्लाह माफ़ फरमाए। हमारे सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।